ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ تفصیل کے ساتھ آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے کہ آپ اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دیکھ پائیں گے۔ تیمور قبیلے کے درمیان میں روشنی خاتون سے ملتا ہے۔ روشنی خاتون اس کو کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا میں تمہارا بدلہ لوں گا اور میں نے سنا ہے کہ آپ وعدے کے پکے ہیں۔ یہ سن کر تیمور اس کو کہتا ہے کہ وقت آنے پر میں اس قبیلے کے درمیان میں نویان کا سر نیزے پہ بلند کروں گا اور میں یہ صرف تمہارے لیے کروں گا۔ تیمور کی یہ بات سن کر روشنی خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو خیمے میں حائمہ خاتون کے ساتھ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں اس منگور باٹلوں کا منہ کھلوا لوں گا، بے شک مجھے اس کے لیے تمام حدیں پار کرنی پڑیں مگر اس کو منہ کھولنا ہوگا۔ میں یہ پتہ کر کے چھوڑوں گا کہ حمزہ اور عبد الرحمن غدار ہیں کہ نہیں۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہے کہ دونوں قبیلوں کو یکتا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ امی جان، اس وقت ہمارے لیے یہی فائدہ مند ہے کہ دونوں قبیلے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی قیمت ادا کی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتی ہیں کہ گندگدو، ہم اپنے بہادر جوان اور جانباز اتنی آسانی سے ضائع نہیں کر سکتے۔ جس پر گندگدو کہتا ہے کہ امی جان، مجھے ابھی معلوم نہیں ہے کہ حمزہ اور عبد الرحمن مجرم ہیں کہ نہیں، لیکن اگر میں وہاں اکڑ جاتا تو ان دونوں کو پھانسی دے دی جاتی۔ میں اور کیا کرتا؟ اگر میں تیمور کے سامنے اکڑ جاتا تو ہمارا قبیلہ ایک مرتبہ پھر سفر پہ ہوتا۔ یہ مت بھولیں کہ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے ہمارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ ہمارے جانبازوں کی غلط تحقیقات کی وجہ سے ہم سب موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم دونوں قبیلوں کا مقدر اب ایک ہے، نہ ہی میرا بھائی میرا سردار ہے اور نہ ہی تیمور تمہارا سردار ہے، یہ بات سمجھ لو۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور میں کسی کے حکم پہ نہیں چل رہا، مگر آپ اب یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ میں اب وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگے گا۔ اور پھر گندگدو غصے میں وہاں سے نکل کر اس خیمے کی طرف جاتا ہے جہاں اس منگول قیدی کو رکھا ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں کہ کوجبش اس خیمے میں جاتا ہے جہاں پہ منگول قیدی ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ نکال لوں گا۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ لوگ سمجھے کہ تم یہاں سے خود بھاگ گئے ہو، نہیں تو انہیں شک ہو جائے گا کہ نویان کا جاسوس ابھی بھی قبیلے میں موجود ہے۔ اس پر وہ منگول کو جبش کو کہتا ہے کہ جو کرنا ہے جلدی کرو، مجھے گندگدو اور تیمور کے تشدد سے بچا لو۔ اس پر کو جبش اس کو چاقو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خیمے کو کاٹ کر پیچھے والی طرف سے بھاگ جانا، وہاں سے بھاگنے کا محفوظ راستہ ہے۔ اسی دوران وہاں گندگدو آ جاتا ہے، اسے دیکھ کر کو جبش خوفزدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا تیمور نے مجھے اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، آپ اس بندے کو خوب سزا دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ کچھ نہیں بتائے گا۔ اس پر گندگدو کو جبش سے کہتا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، اور پھر گندگدو اس لکڑی کے بنے ہوئے جالے کو کھول کر اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اس منگول سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تم اپنے خدا سے موت کی دعا مانگو گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان کارواں سرائے میں کرابیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کہہ رہا ہے سعد الدین کتا کہاں ہے؟ میں کئی دن سے اس کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر کرابیک کہتا ہے کہ امیر سعد الدین کوپیک نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، علاؤالدین کے قباد نے اسے ایک ضروری کام سونپا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ یہ سن کر نویان غصے میں ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو وہ نہیں آ سکتا۔ کرابیک اس کو جواب دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اناتولیا کا نیا شہنشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کرابیک کھانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے مگر نویان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو خنجر کی نوک سے دباتا ہے، جس سے کرابیک کے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر نویان اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری کام دوں گا، اس سعد الدین کتے کو بتا دو جب وہ آ نہیں سکتا تو اسے آنے کا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ کرابیک کے ہاتھ سے نکلنے والا خون وہاں رکھے ہوئے ایک دودھ کے برتن میں گرتا ہے اور پھر نویان وہ کرابیک کو دیتا ہے جو وہ نویان کے خوف کی وجہ سے پی جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں ترگت دوہان وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر نویان حمزہ کو کہتا ہے کہ کس چیز نے تمہیں ابھی تک جگایا ہوا ہے؟ اس پر حمزہ نویان سے کہتا ہے کہ کیا آپ کی پیشکش ابھی بھی ہے؟ اس پر نویان کہتا ہے کہ دیکھو حمزہ، مجھے اپنی چیزوں اور جان کی حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہیے۔ اس پر حمزہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ منافع بخش ہے؟ جس پر نویان کہتا ہے کہ ہاں یہ منافع بخش ہے، کیا تم تیار ہو؟ اور پھر حمزہ کارواں سرائے سے نویان کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوہات، ترگت اور عبد الرحمن جب سو کر اٹھتے ہیں تو وہ حمزہ کو تلاش کرتے ہیں مگر وہ انہیں نہیں ملتا۔ اسی دوران عبد الرحمن ان کو کہتا ہے کہ
میری سرائے کے مالک سے بات ہوئی ہے، وہ صبح ان تاجروں کے ساتھ چلا گیا ہے۔ یہ سن کر دوحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بے غیرت نے اس سوداگر کی نوکری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نویان کے ساتھ ایک پتھر کے پاس کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، کائی قبیلے کا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارطغرل بھائی ہمارے قبیلے کی آخری امید تھی، ان کے مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ حمزہ انہوں نے تمہارا دل توڑا ہے۔ اس پر حمزہ دکھی لہجے میں کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے بھائی گندگدو کی بات مانی ہے اور ان کے لیے جنگ کی ہے۔ میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں مگر اب کچھ باقی نہیں رہا۔ انہوں نے مجھے قبیلہ بدر کر دیا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ انہوں نے تیمور کو خوش کرنے کے لیے میرا استعمال کیا۔ اس کے بعد نویان حمزہ کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے خود کو سنبھالو۔ پھر اس کو ایک پہاڑ کا نام بتا کر کہتا ہے کہ تم وہاں میرا انتظار کرو، مجھے ایک تاجر سے ملنے جانا ہے۔ جس پر حمزہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ آنے دے۔ جس پر نویان کہتا ہے کہ وہ تمہیں میرے ساتھ دے کر خوفزدہ ہو جائے گا، اور پھر نویان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوحان، ترگت اور عبد الرحمن جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہت دکھی ہیں۔ دوحان کہتا ہے کہ پہلے ہمارا قبیلہ تباہ ہو گیا، پھر ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور اب ہمارا بھائیوں جیسا۔ اسی دوران وہاں غنی نام کا وہ شخص آتا ہے جس نے ارطغرل غازی کی مدد کی تھی اور اس کی جان بچائی تھی اور انہیں اپنی غار میں لے گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ترگت اپنا کلہاڑا اٹھا لیتا ہے مگر دوحان ترگت کو پکڑ لیتا ہے۔ ناظرین، دوحان غنی سے ایک مرتبہ پہلے بھی اس جنگل میں مل چکا تھا اور پھر دوحان غنی سے کہتا ہے کہ تم پھر آ گئے۔ یہ سن کر ترگت دوحان سے کہتا ہے کہ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ جس پر دوحان کہتا ہے کہ کاش نہ جانتا ہوتا۔ اس کے بعد غنی ان سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے، میں تمہیں کچھ کھانا دیتا ہوں۔ اس پر دوحان کہتا ہے کہ شکریہ غنی، ہم ٹھیک ہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ اس پر غنی کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ، میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں حیرانگی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر غنی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تنگوت ارطغرل کے بھاگ جانے اور گندگدو پہ ہونے والے حملے کے ناکام ہونے پر بہت پریشان ہے۔ اسی دوران وہاں ایک منگول سپاہی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے نویان آ رہا ہے۔ یہ سن کر تنگوت منگول سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ اسی دوران وہاں نویان گھوڑے پہ آتا ہے تو اسے دیکھ کے وہ سب زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نویان دیکھتا ہے کہ ارطغرل وہاں نہیں ہے جہاں پہ نویان اس کو باندھ کر گیا تھا تو وہ تنگوت سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل کہاں ہے؟ اس پر تنگوت کہتا ہے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر نویان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ تنگوت کا گلا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب بھاگ گیا ہے؟ اور پھر نویان غصے میں خنجر نکال کر تنگوت کی گردن پہ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر وہ غصے میں اپنے ایک سپاہی کو قتل کر دیتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے کہ ارطغرل مرے گا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری منگول آرمی کی جان کیوں نہ گنوانی پڑے، مگر ارطغرل کو مرنا ہوگا۔ اور پھر وہ تنگوت سے پوچھتا ہے کہ اس حملے کا کیا ہوا جو گندگدو پہ کیا تھا؟ اس پر تنگوت کہتا ہے کہ وہ بھی ناکام ہو گیا اور ہمارا کماندار پکڑا گیا۔ یہ سن کر نویان غصے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے اگر اس نے کچھ بول دیا تو، اگر اس نے بتا دیا کہ قبیلے میں ہمارا جاسوس کون ہے۔ اس پر تنگوت کہتا ہے کہ وہ چبخش اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تنگوت، میں نے تم کو ایک کام سونپا تھا، تم نے سب برباد کر دیا، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہیں بیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور پھر نویان غصے میں زور زور سے چیختا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو اس خیمے میں جاتا ہے جہاں اس نے منگول کماندار کو قید کیا ہوتا ہے، مگر جب وہ وہاں داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ منگول کماندار نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ گندگدو کا ایک سپاہی زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ گندگدو سے پوچھتا ہے کہ قیدی کہاں ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر گندگدو اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور خیمے کے پیچھے اس طرف جاتا ہے جس طرف وہ منگول کماندار بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب منگول کماندار بھاگ کر آگے جاتا ہے تو وہاں کوئی چبخش منگول سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کماندار انہیں کہتا ہے کہ گندگدو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اسے ختم کر دو۔